ابراہیم تراورے، جسے دوستو آج دنیا مسلم کا نیا لیڈر کہہ رہی ہے، جو اپنا رول ماڈل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، جن کا کمپیریزن آج سلطان صلاح الدین ایوبی اور صدام حسین سے کر رہے ہیں، جو امریکہ اور یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، جن کی بہادری کے چرچے آج پوری دنیا میں ہیں۔ کون ہے ابراہیم تراورے، جس نے افریقہ کی پوری تاریخ کو بدل کر رکھ دیا ہے؟ دوستو، جب ہم افریقہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جنگلات، قبائل، خانہ جنگی اور بھوک آتی ہے، جبکہ افریقہ کی یہ صرف حقیقت نہیں ہے جو ہمیں دکھائی جاتی ہے۔ افریقہ ایک بر اعظم نہیں بلکہ ایک مظلوم خواب ہے، جو کئی بار دیکھا گیا لیکن بار بار دبا دیا جاتا ہے، اور آج افریقہ کا ایک نیا نوجوان لڑکا کیپٹن ابراہیم تراورے اس خواب کو پورا کرنے جا رہا ہے۔ دوستو، افریقہ دنیا کا وہ خطہ ہے جس کی زمین کے نیچے تو سونا ہے اور اوپر لوگ بھوک سے مرتے ہیں، جہاں یورینیم، ہیرا، تیل بھی موجود ہے، لیکن عوام کے پاس پینے کے لیے صاف پانی موجود نہیں ہے۔ برکینیا فاسو ایک افریقی ملک جہاں 1988 میں ایک ایسے بچے کا جنم ہوا جس کا نام رکھا گیا ابراہیم تراورے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن یہ بچہ پوری دنیا کے سامنے ایک مسلم لیڈر بن کر کھڑا ہوگا، جس کے بننے سے امریکہ اور یورپ کے پسینے چھوٹنے لگیں گے۔ آج دنیا اسے افریقہ کا نیا سلطان کہہ رہی ہے۔ وہ خود کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے کہتے ہیں، جن کی تلنا آج صلاح الدین ایوبی اور صدام حسین سے کی جا رہی ہے۔ اور کیا واقعی وہ آنے والے دور میں پوری مسلم دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بن سکتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دوستو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، برکینیا فاسو کو 1960 میں فرانس سے آزادی ملی، مگر یہ آزادی صرف نام کی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ فرانس نے اس کے ملک کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا تھا۔ ملک کی کرنسی، معیشت، تجارتی فیصلے اور سب سے اہم اس کے قدرتی خزانے سب فرانس کے کنٹرول میں تھے۔ برکینیا فاسو کی زمین دنیا کی امیر ترین سونے کی خزانوں میں سے ایک ہے، مگر وہاں سونے کی ریفائنری تک موجود نہیں تھی، کیونکہ فرانس نے یہ کبھی بننے ہی نہیں دی۔ فرانس کی کمپنیاں سونا نکالتی رہیں، مائننگ کرتی رہیں، اور برکینیا فاسو کی عوام بھوک کا شکار رہی۔ یہ ظلم اور لوٹ مار دہائیوں تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں یہ ملک غربت اور جرائم کے دلائل میں دھستے چلے گئے، مگر لوگوں کے اندر غصہ ابھرنے لگا تھا۔ سن 2010 کے اندر ملک میں بغاوت کا آغاز ہو گیا اور ایک صدر چن لیا گیا جسے فرانس کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ جب اس شخص نے بھی وعدے پورے نہیں کیے، پھر جنوری سن 2022 میں برکینیا فاسو کی فوج نے بغاوت کرتے ہوئے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار ایک جنرل کے ہاتھوں میں آ گیا، مگر اس جنرل کے وعدے بھی جھوٹے نکلے، نہ عوام کو کچھ ملا، نہ فوج کی تنخواہیں بڑھیں۔ اس وقت یہ نوجوان ابراہیم ایک سپاہی کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ اس نے سن 2019 میں ملٹری جوائن کی۔ یہ پڑھا لکھا اور بہت ذہین بچپن سے ہی تھا۔ جب پہلے صدر پال ہنری نے وعدے پورے نہیں کیے تو اس لڑکے نے اپنی ٹیم کے ساتھ اقتدار خود سنبھال لیا۔ اس شخص کی قابلیت کا اندازہ پوری فوج کو تھا، اس لیے پوری فوج کے رضامندی سے اس کو نیا لیڈر بنا دیا۔ دوستو، ابراہیم تراورے نے جیسے ہی اقتدار سنبھالا، دنیا نے پہلی بار اسے سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ جنوری سن 2023 میں اس نے سب سے پہلا بڑا قدم اٹھایا، فرانس کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ ختم کر دیا۔ اس نے فرانس کو 1 مہینے کی مہلت دی کہ اپنی فوجیں نکال لیں، ورنہ انجام برا ہوگا۔ لوگ حیران تھے کہ کم عمر لیڈر کیسے فرانس جیسے طاقتور ملک کو چیلنج کر سکتا ہے، مگر فرانس کو واقعی اپنی فوجیں واپس بلانی پڑی۔ ابراہیم تراورے کا یہ وہ عمل تھا جو آج سے کئی دہائیوں سے کوئی نہیں کر پایا تھا۔ پورے ملک میں گولڈ کے لائسنس رد کر دیے گئے تاکہ ملک سے سونا باہر نہ جا سکے۔ اس کے بعد اس نے روس کا دورہ کیا۔ اس زمین پر ایک پلین کی لینڈنگ ہوتی ہے جس کے اندر سے ایک نوجوان لیڈر ابراہیم تراورے نکلتا ہے، جو اپنی ملٹری یونیفارم میں تھا۔ یہ تصویر مغرب اور خاص کر کے فرانس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ ابراہیم تراورے کا رشیا آنا دنیا کو پیغام تھا کہ اب رشیا بھی اس ملک کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج تک پورے افریقہ میں سے کوئی بھی لیڈر ایسے رشیا نہیں آیا۔ یہ نوجوان صرف مہمان کے طور پر نہیں آیا تھا، بلکہ یہ افریقہ کو غلامی سے نکال کر پورے یورپ سے ٹکر لینے جا رہا ہے۔ پوتن کے ساتھ اس نے بہت سے معاہدے کیے، جن میں ہیلتھ، ایجوکیشن اور خاص طور پر کچھ نیوز ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام بھی شامل ہے۔ مگر ابراہیم یہی نہیں رکا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ملک میں سونا تو ہے، لیکن اس کا فائدہ باہر والے اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے اس نے سن 2023 میں ملک کی پہلی گولڈ ریفائنری بنانے کی بنیاد رکھی، تاکہ سونے کی کمائی ملک کے اندر ہی رہے اور مقامی لوگوں کو روزگار ملے۔ ابراہیم تراورے کا یہ ایک پیغام تھا کہ اب افریقہ کے لوگ جاگ چکے ہیں
اور اب وہ اپنے وسائل خود استعمال کریں گے۔ دوستو اب تک 20 سے زیادہ ابراہیم ترورے پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی اور یہ بات انہیں ایک سچا لیڈر بناتی ہے۔ یہاں تک کہ IMF یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ابراہیم ترورے کے آنے کے بعد ملک کے حالات بہتر ہوئے ہیں، غربت کم ہوئی ہے، اور ابھی تو یہ کیپٹن ابراہیم کی شروعات ہے۔ وہ لڑ رہا ہے انصاف کے لیے، مسلمانوں کی عزت کے لیے، اور ایک بات صاف ہے، آج پوری مسلم دنیا میں ایک نیا نام گونج رہا ہے، ابراہیم ترورے۔ آپ انہیں کس طرح کا لیڈر مانتے ہیں؟ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور آگے ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔